وجوهكم شطره لئلا يكون للناس وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون۔ اور ہر کسی کے واسطے ایک جانب ہے یعنی قبلہ کہ وہ منہ کرتا ہے اس کی طرف، سو تم سبقت کرو نیکیوں میں جہاں کہیں تم ہوگے، کر لائے گا تم کو اکٹھا۔ اور ہر کسی کے واسطے ایک جانب ہے یعنی قبلہ کہ وہ منہ کرتا ہے اس طرف، سو تم سبقت کرو نیکیوں میں جہاں کہیں تم ہوگے، کر لائے گا تم کو اکٹھا۔ بے شک اللہ ہر چیز کر سکتا ہے، اور جس جگہ سے تو نکلے سو منہ کر اپنا مسجد حرام کی طرف، اور بے شک یہی حق ہے اور تیرے رب کی طرف سے، اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے۔ اور جہاں سے تو نکلے منہ کر اپنا مسجد حرام کی طرف، اور جس جگہ تم ہوا کرو منہ کرو اسی کی طرف، تاکہ نہ رہے لوگوں کو تم سے جھگڑنے کا موقع مگر جو ان میں بے انصاف ہیں۔ سو ان سے یعنی ان کے اعتراضوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور اس واسطے کہ کامل کروں تم پر فضل اپنا، اور تاکہ تم پاؤ راہ سیدھی۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، اور ہر کسی کے واسطے ایک جانب ہے یعنی قبلہ کہ وہ منہ کرتا ہے اس کی طرف، سو تم سبقت کرو نیکیوں میں جہاں کہیں تم ہوگے، کر لائے گا تم کو اکٹھا۔ بے شک اللہ ہر چیز کر سکتا ہے، اور جس جگہ سے تو نکلے سو منہ کر اپنا مسجد حرام کی طرف، اور بے شک یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے۔ اور جہاں سے تو نکلے منہ کر اپنا مسجد حرام کی طرف، اور جس جگہ تم ہوا کرو منہ کرو اسی کی طرف، تاکہ نہ رہے لوگوں کو تم سے جھگڑنے کا موقع مگر جو ان میں بے انصاف ہیں۔ سو ان سے یعنی ان کے اعتراضوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور اس واسطے کہ کامل کروں تم پر فضل اپنا، اور تاکہ تم پاؤ راہ سیدھی۔ خلاصہ تفسیر۔ اور دوسری حکمت تحویل قبلہ میں یہ ہے کہ عادت اللہ جاری ہے کہ ہر مذہب والے شخص کے واسطے ایک قبلہ رہا ہے جس کی طرف وہ عبادت میں منہ کرتا رہا ہے، کیونکہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مستقل دین ہے، اس کا قبلہ بھی ایک خاص ہو گیا جب حکمت سب پر ظاہر ہو چکی۔ سو مسلمانوں، تم اب اس بحث کو چھوڑ کر اپنے دین کے نیک کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، کیونکہ ایک روز اپنی مالک سے سابقہ پڑھنا ہے۔ چنانچہ تم خواہ کہیں ہوگے لیکن اللہ تعالی تم سب کو اپنے اجلاس میں حاضر کر دیں گے۔ اس وقت نیکیوں پر جزا اور اعمال بد پر سزا ہوگی، اور بالیقین اللہ تعالی ہر امر پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ اور اس حکمت کا مقتضا بھی یہی ہے کہ جس طرح حجر میں کعبہ کی طرف رخ ہوتا ہے، اسی طرح اگر مدینہ سے یا اور کہیں سے جس جگہ سے بھی کہیں سفر میں آپ باہر جاویں تو بھی اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرام کی طرف رکھا کیجیے۔ غرض حضر و سفر سب حالتوں کا یہی قبلہ ہے، اور یہ حکم عام قبلے کا بالکل حق اور صحیح ہے اور من جانب اللہ ہے، اور اللہ تعالی تمہارے کیے ہوئے کاموں سے ذرا بے خبر نہیں۔ تحویل قبلہ کی تیسری حکمت، اور مقرر پھر کہا جاتا ہے کہ آپ جس جگہ سے بھی سفر میں باہر جاویں اور
حضر میں بدرجہ اولا اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرام کی طرف رکھیے، اور اسی طرح سب مسلمان بھی سن لیں کہ تم لوگ جہاں کہیں موجود ہو اپنا چہرہ نماز میں اسی مسجد حرام کی طرف رکھا کرو، اور یہ حکم اس لیے مقرر کیا جاتا ہے تاکہ ان مخالف لوگوں کو تمہارے مقابلے میں اس گفتگو کی مجال نہ رہے کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی نبی موعود آخر الزمان ہوتے تو ان کی علامات میں تو یہ بھی ہے کہ ان کا اصلی قبلہ کعبہ ہوگا، اور یہ تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ یہ تیسری حکمت ہے تحویل قبلہ کی۔ ہاں مگر ان میں جو بالکل ہی بے انصاف ہیں وہ اب بھی کٹ حجتی نکالیں گے کہ یہ کیسے نبی ہیں جو اتنے نبیوں کے خلاف کعبہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن جب ایسے محمل اعتراضوں سے دین حق کو کوئی ضرر نہیں پہنچ سکتا تو ایسے لوگوں سے ذرا اندیشہ نہ کرو اور ان کے اعتراضوں کے جواب کی فکر میں مت پڑو، اور مجھ سے ڈرتے رہو کہ میرے احکام کی مخالفت نہ ہونے پاوے، کہ یہی مخالفت البتہ تم کو مضر ہے، اور ہم نے ان سب احکام مذکورہ پر عمل کرنے کی بھی توفیق بھی دی تاکہ تم پر جو کچھ میرا انعام و اکرام متوجہ ہو تم کو آخرت میں داخل بہشت کر کے اس کی تکمیل کر دوں، اور تاکہ دنیا میں تم راہ حق پر یعنی اسلام پر قائم رہنے والوں میں رہو جس پر وہ تکمیل نعمت مرتب ہوتی ہے۔ معارف و مسائل، تحویل قبلہ کی حکمتیں۔ مذکورہ آیات میں تحویل قبلہ کے لیے الفاظ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ 3 مرتبہ آئے ہیں، اور حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ 2 مرتبہ۔ اس تکرار کی ایک عام وجہ تو یہ ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم مخالفین کے لیے تو شور و شغب کا ذریعہ تھا ہی، خود مسلمانوں کے لیے بھی عبادات کا ایک عظیم انقلاب تھا۔ اگر یہ حکم تاکیدات کے ساتھ بتکرار نہ لایا جاتا تو قلوب کا اطمینان و سکون آسان نہ ہوتا، اس لیے اس حکم کو بار بار دہرایا گیا، جس میں اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا کہ یہ تحویل آخری اور قطعی ہے، اب اس کی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں۔ بیان القرآن کے خلاصے تفسیر میں جو تطبیق کی صورت لکھی گئی ہے، قرطبی نے بھی اس کی ایک ایسی تقریر نقل کی ہے جس سے تکرار محض نہ رہے۔ مثلا فرمایا کہ پہلی مرتبہ جو حکم آیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ یہ حکم حالت حضر کا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ مقیم ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کی طرف رخ کیا کریں، اور پھر پوری امت کو اسی کا حکم دیا گیا۔ اور حَيْثُ مَا كُنْتُمْ کا مفہوم اس تقریر پر یہ ہوگا کہ اپنے وطن اور شہر میں جس جگہ بھی ہوں استقبال بیت اللہ ہی کا کرنا ہے۔ یہ حکم صرف مسجد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے ساتھ مخصوص نہیں۔ پھر دوسری مرتبہ جو انہی الفاظ کے ساتھ حکم آیا، اس سے پہلے من حیث خرجت کے الفاظ نے یہ واضح کر دیا کہ یہ حکم وطن سے نکلنے اور سفر کی حالت کے لیے ہے، اور کیونکہ سفر کے حالات بھی مختلف ہوتے ہیں، کبھی چند روز کے لیے کسی بستی میں قیام کیا جاتا ہے، کبھی سفر قطع کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے، ان دونوں حالتوں کو عام کرنے کے لیے تیسری مرتبہ پھر ان الفاظ کے ساتھ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ کا اضافہ کر کے بتلا دیا کہ سفر کی کوئی بھی حالت ہو ہر حال میں استقبال مسجد حرام ہی کا کرنا ہے۔ اس تیسری مرتبہ کے اعادے کے ساتھ تحویل قبلہ کی ایک حکمت کا بھی جوڑ لگا دیا گیا کہ مخالفین کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ تو تورات و انجیل کی تصریحات کے مطابق کعبہ ہونا چاہیے، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کعبہ کے بجائے بیت المقدس کا استقبال کرتے ہیں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا وجہا بکسر الواو کے معنی لغوی جس چیز کی طرف رخ کیا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد قبلہ ہے،
اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی قرات میں اس جگہ وجہتن کی بجائے قبلتن بھی منقول ہے۔ مراد آیت کی جمہور مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ ہر قوم کا قبلہ جس کی طرف وہ عبادت میں رخ کرتے ہیں مختلف ہے، خواہ من جانب اللہ ان کو ایسا ہی حکم ملا ہے یا انہوں نے خود کوئی جانب مقرر کر لی ہے۔ بہرحال یہ امر واقعہ ہے کہ مختلف قوموں کے قبلے مختلف ہوتے چلے آئے ہیں، تو اسی حالت میں اگر نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خاص قبلہ مقرر کر دیا گیا تو انکار و تعجب کی کیا بات ہے۔ مذہبی مسائل میں فضول بحثوں سے اجتناب کی ہدایت۔ فاستبقوا الخیرات، اس سے پہلے جملے میں یہ فرمایا تھا کہ مختلف قوموں کے مختلف قبلے ہیں، کوئی ایک دوسرے کے قبلے کو تسلیم نہیں کرتا، اس لیے اپنے قبلے کے حق ہونے پر ان لوگوں سے بحث فضول ہے۔ اس جملے کا حاصل یہ ہے کہ جب یہ معلوم ہے کہ اس بحث سے ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا تو پھر اس فضول بحث کو چھوڑ کر اپنے اصلی کام میں لگ جانا چاہیے، اور وہ کام ہے نیک کاموں میں دوڑ دھوپ اور آگے بڑھنے کی کوشش۔ اور چونکہ فضول بحثوں میں وقت ضائع کرنا اور مسابقت الی الخیرات میں سستی کرنا عموماً آخرت سے غفلت کے سبب ہوتے ہیں، جس کو اپنی آخرت اور انجام کی فکر درپیش ہو وہ کبھی فضول بحثوں میں نہیں الجھتا، اپنی منزل طے کرنے کی فکر میں رہتا ہے۔ اس لیے اگلے جملے میں آخرت کی یاد دلانے کے لیے ارشاد فرمایا اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جس کا مطلب یہ ہے کہ بحثوں میں ہار جیت اور لوگوں کے اعتراضات سے بچنے کی فکر سب چند روزہ دنیا کے لیے ہے، اور ان قریب وہ دن آنے والا ہے جس میں اللہ تعالی تمام اقوام عالم کو ایک جگہ جمع کر کے حساب لیں گے۔ عقل مند کا کام یہ ہے کہ اپنے اوقات اس کی فکر میں صرف کرے۔ عبادات اور نیک اعمال میں بلا وجہ تاخیر کرنا مناسب نہیں، مسارعت کرنا چاہیے۔ لفظ فاستبقوا سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ کسی نیک عمل کا جب موقع مل جائے تو اس کے کرنے میں دیر نہ کرے، کیونکہ بعض اوقات اس کے ٹلانے اور تاخیر کرنے سے توفیق سلب ہو جاتی ہے، پھر آدمی کام کر ہی نہیں سکتا، خواہ وہ نماز روزہ ہو یا حج و صدقہ وغیرہ۔ قرآن کریم میں یہی مضمون سورہ انفال کی آیت میں زیادہ وضاحت سے آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، یعنی اے ایمان والو تم اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کو بجا لایا کرو جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہوں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالی آڑ بن جایا کرتا ہے آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان میں۔ کیا ہر نماز کا اول وقت میں پڑھنا افضل ہے؟ اس مسابقت فی الخیرات سے بعض فقہا نے اس پر استدلال کیا ہے کہ ہر نماز کو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، اور وہ روایات حدیث اس کی تائید میں پیش کی ہیں جن میں اول وقت نماز ادا کرنے کی فضیلت آئی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مذہب ہے، مگر امام اعظم ابو حنیفہ و مالک رحمہم اللہ نے دوسری روایات حدیث کی بنا پر اس معاملے میں تفصیل کی ہے کہ جن نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کر کے پڑھنے کی تعلیم اپنے قول و عمل سے دی ہے ان کا اول اور افضل وقت وہی ہے جو ان حدیث میں بیان ہوا ہے، باقی اپنی اصل پر اول وقت میں پڑھی جائیں۔ مثلا صحیح بخاری میں بروایت انس رضی اللہ تعالی عنہ عشاء کی نماز کو مؤخر کر کے پڑھنے کی فضیلت مذکور ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی تاخیر پسند تھی، بحوالہ قرطبی۔ اسی طرح صحیح بخاری و ترمذی میں روایت ابو ذر رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ ایک سفر میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ظہر کی اذان اول وقت میں دینا چاہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا اور فرمایا کہ جب وقت ذرا ٹھنڈا ہو جائے
اس وقت اذان کہی جائے، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی آگ سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گرمی کے زمانے میں نماز ظہر کو تاخیر سے پڑھنا پسند فرمایا۔ ان روایات کی بنا پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان نمازوں میں اول وقت پر عمل کرنے کی صورت یہی ہے کہ جب وقت مستحب ہو جائے تو پھر تاخیر نہ کریں، اور جہاں کوئی تاخیر کا حکم نہیں آیا بالکل ابتدائے وقت ہی میں نماز پڑھنا افضل ہے، جیسے نماز مغرب۔ بہرحال آیت مذکورہ سے یہ بات اتفاق ثابت ہو گئی کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو بغیر ضرورت شرعیہ یا طبیعیہ کے تاخیر کرنا اچھا نہیں۔ ضرورت شرعیہ تو وہی ہے جو اوپر لکھی گئی کہ بعض نمازوں کی تاخیر کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور ضرورت طبیعیہ اپنے ذاتی عوارض، بیماری اور محتاجی کے سبب تاخیر کرنا۔ واللہ اعلم۔ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون۔ جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں رسول تم ہی میں کا، پڑھتا ہے تمہارے آگے آیتیں ہماری، اور پاک کرتا ہے تم کو، اور سکھلاتا ہے تم کو کتاب اور اس کے اسرار، اور سکھاتا ہے تم کو جو تم نہ جانتے تھے۔ سو تم یاد رکھو مجھ کو، میں یاد رکھوں تم کو، اور احسان مانو میرا اور ناشکری مت کرو۔ خلاصہ تفسیر، یعنی ہم نے کعبہ کو قبلہ مقرر کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا جو در باب مقبولیت بنائے کعبہ تھی اس طرح قبول کی، جس طرح ان کی دوسری دعا جو در باب بعثت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی قبول کی، کہ تم لوگوں میں ہم نے ایک عظیم الشان رسول کو بھیجا کہ جو کہ تم ہی میں سے ہیں، اور وہ ہماری آیات و احکام پڑھ پڑھ کر تم کو سناتے ہیں، اور خیالات و رسوم جہالت سے تمہاری صفائی کرتے رہتے ہیں، اور تم کو کتاب الہی اور فہم کی باتیں بتلاتے رہتے ہیں، اور تم کو ایسی مفید باتیں تعلیم کرتے ہیں جن کی تم کو خبر نہ تھی، اور نہ کتب سابقہ یا عقل ان کے لیے کافی تھی، اور اس شان کے رسول کے مبعوث ہونے کی ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ سو اس کا ظہور ہو گیا۔ ان مذکورہ نعمتوں پر مجھ کو منعم ہونے کی حیثیت سے یاد کرو، میں تم کو عنایت سے یاد رکھوں گا، اور میری نعمت کی شکر گزاری کرو، اور انکار نعمت یا ترک اطاعت سے میری ناسپاسی مت کرو۔ معارف و مسائل، یہاں تک قبلے کی بحث چلی آ رہی تھی۔ اب اس بحث کو ایسے مضمون پر ختم فرمایا گیا ہے جو اس بحث کی تمہید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بانی کعبہ کو دعا میں ضمناً آیا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اولاد ابراہیم علیہ السلام میں ایک خاص شان کے ساتھ مبعوث ہونا۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں بانی کعبہ کی دعا کو بھی دخل ہے، اس لیے اگر ان کا قبلہ کعبہ کو بنا دیا گیا تو اس میں کوئی تعجب یا انکار کی بات نہیں ہے۔ کما ارسلنا میں حرف کاف جو تشبیہ کے لیے آتا ہے، اس کی ایک توجیہ تو وہ ہے جو خلاصہ تفسیر سے معلوم ہو چکی ہے، اور دوسری ایک توجیہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس کو قرطبی نے اختیار کیا ہے کہ حرف کاف کا تعلق بعد کی آیت فذکرونی سے ہے، اور معنی یہ ہے کہ جیسا ہم نے تم پر
ایک نعمت قبلے کی، پھر دوسری نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی مبذول فرمائی ہے، ایسی ہی نعمت ذکر اللہ بھی ہے۔ ان سب نعمتوں کا شکر ادا کرو تاکہ یہ نعمتیں اور زیادہ ہو جائیں۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کما ارسلنا کا کاف یہاں ایسا ہی ہے جیسے سورہ انفال میں کما اخرجک اور سورہ حجر کے آخر میں کما انزلنا علی المقتسمین آیا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، ذکر کے اصلی معنی یاد کرنے کے ہیں جن کا تعلق قلب سے ہے۔ زبان سے ذکر کرنے کو بھی ذکر اس لیے کہا جاتا ہے کہ زبان ترجمان قلب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذکر زبانی وہی معتبر ہے جس کے ساتھ دل میں بھی اللہ کی یاد ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذکر زبانی وہی معتبر ہے جس کے ساتھ دل میں بھی اللہ کی یاد ہو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے متعلق فرمایا ہے، بر زباں تسبیح در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح کے داد دا اثر۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص زبان سے ذکر و تسبیح میں مشغول ہو مگر اس کا دل حاضر نہ ہو اور ذکر میں نہ لگے تو وہ بھی فائدے سے خالی نہیں۔ اور حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے ایسی ہی حالت کی شکایت کی کہ ہم زبان سے ذکر کرتے ہیں مگر قلوب میں اس کی کوئی حلاوت محسوس نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کرو کہ اس نے تمہارے ایک عضو یعنی زبان کو تو اپنی اطاعت میں لگا دیا۔ قرطبی، ذکر اللہ کے فضائل بے شمار ہیں اور یہی ایک فضیلت کچھ کم نہیں ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے یاد فرماتے ہیں۔ ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں اس وقت کو جانتا ہوں جس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں یاد فرماتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ قرآن کریم کے وعدے کے مطابق جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے یاد کرتے ہیں۔ اس لیے سب کو یہ سمجھ لینا آسان ہے کہ جس وقت ہم اللہ کی یاد میں مشغول ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی یاد فرمائیں گے۔ اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ تم مجھے اطاعت احکام کے ساتھ یاد کرو، میں تمہیں ثواب اور مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا۔ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ علیہ نے ذکر اللہ کی تفسیر ہی طاعت و فرما برداری سے کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی نہ کی اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کیا، اگرچہ ظاہر میں اس کی نماز اور تسبیح کتنی بھی ہو۔ ذکر اللہ کی اصل حقیقت، قرطبی نے بحوالہ احکام القرآن ابن خویز من انداز ایک حدیث بھی اس مضمون کی نقل کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالی کی اطاعت کی یعنی اس کے احکام حلال و حرام کا اتباع کیا، اس نے اللہ کو یاد کیا اگرچہ اس کی نفل نماز روزہ وغیرہ کم ہو، اور جس نے احکام خداوندی کی خلاف ورزی کی اس نے اللہ کو بھلا دیا اگرچہ بظاہر اس کی نماز روزہ تسبیحات وغیرہ زیادہ ہوں۔ حضرت جنون مصری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو شخص حقیقی طور پر اللہ کو یاد کرتا ہے وہ اس کے مقابلے میں ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالی خود اس کے لیے ساری چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں اور تمام چیزوں کا عوض اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انسان کا کوئی عمل اس کو خدا تعالی کے عذاب سے نجات دلانے میں ذکر اللہ کے برابر نہیں۔ اور ایک حدیث قدسی بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میرے ذکر میں اس کے ہونٹ ہلتے رہتے ہیں۔ ذکر اللہ کے فضائل بے شمار ہے، ان کا مختصر خلاصہ
اختر نے اپنے رسالے ذکر اللہ میں جمع کر دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے مسلمانوں مدد لو صبر اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رب تحویل قبلہ پر جو مخالفین کی طرف سے اعتراض تھا اس کے دو اثر تھے، ایک مذہب اسلام پر کہ اعتراض سے مذہب کی حقانیت میں شبہ پیدا کیا جایا کرتا ہے، اوپر کی آیتوں میں اس اعتراض کا جواب دے کر اس اثر کا دفع کرنا مقصود تھا۔ دوسرا اثر تبع اہل اسلام پر کہ اعتراض سے بالخصوص جواب دینے کے بعد بھی اس پر بیجا اصرار کرنے سے قلب میں رنج اور صدمہ پیدا ہوتا ہے۔ آیت آئندہ میں تخفیف حزن کا طریقہ کہ صبر و صلاۃ ہے بتلا کر اس دوسرے اصل کو زائل فرماتی ہیں۔ خلاصہ تفصیل، اے ایمان والو، طبیعتوں میں غم ہلکا کرنے کے بارے میں صبر اور نماز سے سہارا اور مدد حاصل کرو۔ بلا شبہ حق تعالی ہر طرح سے صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ تو بدرجہ اولا۔ وجہ یہ کہ نماز سب سے بڑی عبادت ہے، جب صبر میں یہ وعدہ ہے نماز جو اس سے بڑھ کر ہے، اس میں تو بدرجہ اولا یہ بشارت ہوگی۔ معارف و مسائل، صبر اور نماز ہر مشکل کا حل اور ہر تکلیف کا علاج ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس آیت میں یہ ہدایت ہے کہ انسان کی تمام حوائج و ضروریات کے پورا کرنے اور تمام آفات و مصائب اور تکالیف کو دور کرنے کا نسخہ اکثیر دو جزء سے مرکب ہے، ایک صبر دوسرے نماز، اور اس نسخے کے تمام حوائج اور تمام مصائب کے لیے عام ہونے کی طرف قرآن عظیم نے اس طرح سے اشارہ کر دیا ہے کہ استعینوا کو عام چھوڑا ہے، کوئی خاص چیز ذکر نہیں فرمائی کہ فلاں کام میں ان دونوں چیزوں سے مدد حاصل کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے انسان کی ہر ضرورت میں مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ تفسیر مظہری میں اس عموم کو واضح کر دیا ہے۔ اب اس دو جزئی نسخے کے دونوں اجزاء کو سمجھ لیجئے۔ صبر کی اصلی حقیقت، صبر کے اصلی معنی اپنے نفس کو روکنے اور اس پر قابو پانے کے ہیں۔ قرآن و سنت کی اصطلاح میں صبر کے تین شعبے ہیں، ایک اپنے نفس کو حرام و ناجائز چیزوں سے روکنا، دوسرے طاعات و عبادات کی پابندی پر مجبور کرنا، تیسرے مصائب و آفات پر صبر کرنا، یعنی جو مصیبت آ گئی اس کو اللہ تعالی کی طرف سے سمجھنا اور اس کے ثواب کا امیدوار ہونا۔ اس کے ساتھ اگر تکلیف و پریشانی کے اظہار کا کوئی کلمہ بھی منہ سے نکل جائے تو وہ صبر کے منافی نہیں۔ یہ تینوں شعبے صبر کے فرائض میں داخل ہیں۔ ہر مسلمان پر یہ پابندی عائد ہے کہ تینوں طرح کے صبر کا پابند ہو۔ عوام کے نزدیک صرف تیسرے شعبے کو تو صبر کہا جاتا ہے، دو شعبے جو صبر کی اصل اور بنیاد ہیں عام طور پر ان کو صبر میں داخل ہی نہیں سمجھا جاتا۔ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں صابرین انہی لوگوں کا لقب ہے جو تینوں طرح کے صبر میں ثابت قدم ہوں۔ بعض روایات میں ہے کہ محشر میں ندا کی جائے گی کہ صابرین کہاں ہیں، تو وہ لوگ جو تینوں طرح کے صبر پر قائم رہ کر زندگی سے گزرے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے اور ان کو بلا حساب جنت میں داخلے کی اجازت دے دی جائے گی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کر کے فرمایا کہ آیت قرآن انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب سے بھی اس طرف اشارہ ہوتا ہے۔ نماز دوسرا جز اس نسخے کا جو تمام انسانی ضروریات کو پورا کرنے اور تمام پریشانیوں اور آفتوں سے نجات دلانے میں اکثیر ہے، نماز ہے۔ صبر کی جو تفسیر ابھی لکھی گئی ہے اس سے معلوم ہو گیا کہ در حقیقت نماز اور تمام عبادات صبر ہی کے جزئیات ہیں۔
مگر نماز کو جداگانہ بیان اس لیے کر دیا کہ تمام عبادات میں نماز ایک ایسی عبادت ہے جو صبر کا مکمل نمونہ ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں نفس کو عبادت و طاعت پر محبوس بھی کیا جاتا ہے، اور تمام معاصی و مکروہات سے بلکہ بہت سے مباحات سے بھی نفس کو بحالت نماز روکا جاتا ہے۔ اس لیے صبر، جس کے معنی نفس کو اپنے قابو میں رکھ کر تمام طاعات کا پیرو اور تمام معاصی سے مجتنب و بیزار بنانا ہے، نماز اس کی ایک عملی تمثیل ہے۔ اس کے علاوہ نماز کو انسان تمام حاجات کے پورا کرنے اور تمام آفتوں مصیبتوں سے نجات دلانے میں ایک خاص تاثیر بھی ہے، گو اس کی وجہ اور سبب معلوم نہ ہو۔ جیسے دواؤں میں بہت سی ادویات کو مؤثر بالخاصہ تسلیم کیا جاتا ہے، یعنی کیفیات حرارت و برودت کے حساب سے، جیسے کسی خاص مرض کے ازالے کے لیے بعض دوائیں بالخاصہ مؤثر ہوتی ہیں، جیسے درد گردہ کے لیے فرنگی دانے کو ہاتھ یا منہ میں رکھنا، اور بہت سے امراض کے لیے عود الصلیب وغیرہ کو گلے میں ڈالنا مؤثر بالخاصہ ہے۔ سبب نامعلوم ہے۔ لوہے کو کھینچنے میں مقناطیس مؤثر بالخاصہ ہے، وجہ معلوم نہیں۔ اسی طرح تمام انسانی ضروریات کی کفالت اور تمام مصائب سے نجات دلانے کے لیے نماز مؤثر بالخاصہ ہے، بشرطے کہ نماز کو نماز کی طرح آداب اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھا جائے۔ ہماری جو نمازیں غیر مؤثر نظر آتی ہیں، اس کا سبب ہمارا قصور ہے کہ نماز کے آداب اور خشوع و خضوع میں کوتاہی ہوتی ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کوئی مہم پیش آئی تو نماز کی طرف رجوع فرماتے، جب کوئی مہم پیش آتی تو نماز کی طرف رجوع فرماتے تھے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مہم کو پورا فرما دیتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے، اس کا ترجمہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی ضرورت پیش آتی تو نماز کی طرف رجوع فرمایا کرتے تھے۔ صبر اور نماز تمام مشکلات و مصائب سے نجات کا سبب اس لیے ہے کہ صبر سے اللہ تعالی کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اس کلمے میں اس کا راز بتلا دیا گیا ہے کہ صبر حل مشکلات اور دفع مصائب کا سبب کیسے بنتا ہے۔ ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ صبر کے نتیجے میں انسان کو حق تعالی کی معیت نصیب ہوتی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ جس شخص کے ساتھ رب العزت کی طاقت ہو، اس کا کون سا کام رک سکتا ہے اور کون سی مصیبت اس کو عاجز کر سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ اور
نہ کہو ان کو جو مارے گئے خدا کی راہ میں کہ مردے ہیں، بلکہ وہ زندے ہیں لیکن تم کو خبر نہیں۔ اور البتہ ہم آزمائیں گے تم کو تھوڑے سے ڈر سے اور بھوک سے اور نقصانوں سے، مالوں کے اور جانوں کے اور میووں کے، اور خوشخبری دے صبر کرنے والوں کو کہ جب پہنچے ان کو مصیبت تو کہیں ہم تو اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں پر عنایتیں ہیں اپنے رب کی اور مہربانی، اور وہی ہیں سیدھی راہ پر۔ ربط اوپر ایک خاص ناگوار واقعے میں صبر کی تعلیم اور صابرین کی فضیلت بیان فرمائی تھی۔ آیات آئندہ میں اور بھی بعض واقعات خلاف طبع کی تفصیل اور اس میں صبر کی ترغیب اور فضیلت بیان فرماتے ہیں، جن میں قتل و قتال مع الکفار کا مضمون مقدم فرماتے ہیں، دو وجہ سے۔ اول بوجہ اعظم ہونے کے کہ اعظم پر صبر کرنے والا اصغر پر بدرجہ اولا صبر کرے گا۔ دوسرے خاص طور پر مناسب مقام ہونے کی وجہ سے کیونکہ معترضین مذکورین کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا تھا۔ خلاصہ تفسیر، جو لوگ اللہ کی راہ میں یعنی دین کے واسطے قتل کیے جاتے ہیں، ان کی ایسی فضیلت ہے کہ ان کی نسبت یوں بھی مت کہو کہ وہ معمولی مردوں کی طرح مردے ہیں، بلکہ وہ ایک ممتاز حیات کے ساتھ زندہ ہیں، لیکن تم اپنے موجودہ حواس سے اس حیات کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اور دیکھو ہم صفت رضا و تسلیم میں جو کہ مقتضی ایمان کا ہے تمہارا امتحان کریں گے، کسی قدر خوف سے جو کہ ہجوم مخالفین یا نزول حوادث و شدائد سے پیش آوے، اور کسی قدر فقر و فاقہ سے، اور کسی قدر مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے، مثلا مواشی مر گئے یا کوئی آدمی مر گیا یا بیمار ہو گیا یا پھل اور کھیتی کی پیداوار تلف ہو گئی، بس تم صبر کرنا۔ اور جو لوگ ان امتحانوں میں پورے اتراویں اور مستقل رہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے صابرین کو بشارت سنا دیجئے جن کی یہ عادت ہے کہ ان پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ دل سے یوں سمجھ کر یوں کہتے ہیں کہ ہم تو ماں مال و اولاد حقیقتاً اللہ تعالی ہی کی ملک ہیں، اور مالک حقیقی کو اپنی ملک میں ہر طرح کے تصرف کا اختیار حاصل ہے۔ اس سے مملوک کا تنگ ہونا کیا معنی؟ اور ہم سب دنیا سے اللہ تعالی ہی کے پاس جانے والے ہیں، سو یہاں کے نقصانوں کا بدلہ وہاں جا کر مل کر رہے گا، وہاں جا کر مل رہے گا۔ اور جو مضمون بشارت کا ان کو سنایا جاوے گا وہ یہ ہے کہ ان لوگوں پر جدا جدا خاص رحمتیں بھی ان کے پروردگار کی طرف سے مبذول ہوں گی، اور سب پر بالا اشتراک عام رحمت بھی ہوگی، اور یہی لوگ ہیں جن کی حقیقت حال تک رسائی ہو گئی کہ حق تعالی کو ہر چیز کا مالک اور نقصان کا تدارک کر دینے والا سمجھ گئے۔ معارف و مسائل، شہداء اور انبیاء علیہ السلام کی حیات برزخی اور اس کے درجات میں تفاضل۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ اسلامی روایات کی روح سے ہر مرنے والے کو برزخ میں ایک خاص قسم کی حیات ملتی ہے جس سے وہ قبر کے عذاب یا ثواب کو محسوس کرتا ہے۔ اس میں مومن و کافر یا صالح و فاسق میں کوئی تفریق نہیں، لیکن اس حیات برزخی کے مختلف درجات ہیں۔ ایک درجہ تو سب کو عام اور شامل ہے، کچھ مخصوص درجے انبیاء علیہ السلام و صالحین رحم اللہ علیہما کے لیے مخصوص ہیں، اور ان میں بھی باہمی تفاضل ہے۔ اس مسئلے کی تحقیق پر علماء کے مقالات و تحقیقات بے شمار ہیں، لیکن ان میں سے جو بات اقرب الی الکتاب و سنت ہے اور شبہات سے پاک ہے اس کو سیدی حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان القرآن میں واضح فرما دیا ہے۔ اس جگہ
اسی کو نقل کرنا کافی معلوم ہوا۔ فائدہ، ایسے مقتول کو جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے شہید کہتے ہیں، اور اس کی نسبت گو یہ کہنا کہ وہ مر گیا صحیح اور جائز ہے، لیکن اس کی موت کو دوسرے مردوں کی سی موت سمجھنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بعد مرنے کے گو برزخی حیات ہر شخص کی روح کو حاصل ہے اور اسی سے جزا و سزا کا ادراک ہوتا ہے، لیکن شہید کو اس حیات میں اور مردوں سے ایک گنا امتیاز ہے، اور وہ امتیاز یہ ہے کہ اس کی یہ حیات آثار میں اوروں سے قوی ہے، جیسے انگلیوں کے اگلے پورے اور ایڑی اگرچہ دونوں میں حیات ہے اور حیات کے آثار بھی دونوں میں موجود ہیں، لیکن انگلیوں کے پوروں میں حیات کے آثار، احساس وغیرہ بنسبت ایڑی کے زیادہ ہیں۔ اسی طرح شہداء میں آثار حیات عام مردوں سے بہت زیادہ ہیں، حتیٰ کہ شہید کی اس حیات کی قوت کا ایک اثر برخلاف معمولی مردوں کے اس کے جسد ظاہری تک بھی پہنچا ہے کہ اس کا جسم باوجود مجموعہ گوشت و پوست ہونے کے خاک سے متاثر نہیں ہوتا اور مثل جسم زندہ کے صحیح سالم رہتا ہے، جیسا کہ احادیث اور مشاہدات شاہد ہیں۔ بس اس امتیاز کی وجہ سے شہداء کو احیاء کہا گیا اور ان کو دوسرے اموات کے برابر موت کہنے کی ممانعت کی گئی، مگر احکام ظاہرہ میں وہ عام مردوں کی طرح ہیں، ان کی میراث تقسیم ہوتی ہے اور ان کی بیویاں دوسروں سے نکاح کر سکتی ہیں، اور یہی حیات ہے جس میں حضرات انبیاء علیہ السلام شہداء سے بھی زیادہ امتیاز اور قوت رکھتے ہیں، یہاں تک کہ سلامت جسم کے علاوہ اس حیات برزخی کے کچھ آثار ظاہری احکام پر بھی پڑتے ہیں۔ مثلا ان کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، ان کی ازواج دوسروں کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ بس اس حیات میں سب سے قوی تر انبیاء علیہ السلام ہیں، پھر شہداء، پھر اور معمولی مردے۔ اور بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اولیاء رحمہ اللہ علیہما و صالحین رحمہ اللہ علیہما بھی اس فضیلت میں شہداء کے شریک ہیں۔ سو مجاہدہ نفس میں مرنے کو بھی معنن شہادت میں داخل سمجھیں گے، مجاہدہ نفس میں مرنے کو بھی معنن شہادت میں داخل سمجھیں گے، اس طور پر وہ بھی شہداء ہو گئے، یا یوں کہا جاوے کہ آیت میں شہداء کی تخصیص عام قرون کے اعتبار سے ہے، شہداء کے ہم مرتبہ دوسرے لوگ صالحین و صدیقین کے اعتبار سے نہیں۔ اور اگر کسی شخص نے کسی شہید کی لاش کو خاک خوردہ پایا ہو تو سمجھ لے کہ ممکن ہے کہ اس کی نیت خالص نہ ہو، جس پر مدار ہے قتل کے شہادت ہونے کا، اور صرف قتل شہادت نہیں ہے، اور اگر فرضاً ایسا شہید خاک خوردہ پایا جاوے جس کا قتل فی سبیل اللہ اور اس کا جامع شرائط شہادت ہونا دلیل قطعی تواتر وغیرہ سے ثابت ہو، جس کا شبہ صاحب روح المانی کو ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ میں کہا جاوے گا کہ حدیث میں جس چیز کی تصریح ہے وہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام و شہداء رحم اللہ علیہما کے جسم کو زمین نہیں کھاتی، یعنی مٹی ان کے جسم کو خراب نہیں کر سکتی، اجزائے ارضیہ مٹی وغیرہ کے علاوہ کسی دوسری چیز سے ان کے جسم کا متاثر ہو کر فنا ہو جانا پھر بھی ممکن ہے، کیونکہ زمین میں اور بھی بہت سی اقسام و انواع کی دھاتیں اور ان کے اجزاء اللہ تعالی نے رکھ دیے ہیں، اگر ان کی وجہ سے کسی شہید کا جسم متاثر ہو جائے تو اس آیت کے منافی نہیں۔ چنانچہ دوسرے اجسام مرکبہ مثل اسلحہ و ادویہ و اغذیہ و اخلاط و اجسام بسیطہ مثل آب و آتش و باد کی تاثیر انبیاء علیہ السلام کے اجساد میں بھی ثابت ہے، اور شہداء کی حیات بعد الممات انبیاء علیہ السلام کی حیات قبل الممات سے اقوی نہیں۔ اور بعض حصہ ارض میں بعض اجزائے غیر ارضیہ بھی شامل ہو جاتے ہیں، جس طرح دوسرے عناصر میں بھی مختلف عناصر شامل ہو جاتے ہیں، سو اگر ان اجزائے غیر ارضیہ سے ان کے اجساد متاثر ہو جائیں تو اس سے ان حدیث پر اشکال نہیں ہوتا جن میں حرمت اجساد علی الارض وارد ہے،
اور ایک جواب یہ ہے کہ امتیاز اجساد شہداء کے لیے کافی ہے کہ دوسری اموات سے زیادہ مدت تک ان کے اجساد خاک سے متاثر نہ ہوں، وہ کسی وقت میں ہو جاوے، اور احادیث سے یہی امر مقصود کہا جاوے کہ ان کی محفوظیت اور اجساد کی خارق عادت ہے، اور خرق عادت کی دونوں صورتیں ہیں، حفظ معبد اور حفظ طویل، اور چونکہ عالم برزخ حواس یعنی آنکھ، کان، ناک، ہاتھ وغیرہ سے مدرک نہیں ہوتا، اس لیے لا تشعرون فرمایا گیا کہ تم ان کی حیات کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ مصائب پر صبر کے آسان کرنے کی خاص تدبیر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بندوں کا امتحان ہوتا ہے اس کی حقیقت آیت وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ کی تفسیر میں گزر چکی ہے، اور حوادث کے واقع ہونے سے پہلے ان کی خبر دے دینے میں یہ فائدہ ہوا کہ صبر آسان ہو جاتا ہے، ورنہ دفعتاً کوئی صدمہ پڑنے سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے، اور یہ خطاب ساری امت کو ہے۔ تو سب کو سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا دار المحن ہے، یعنی محنتوں اور تکلیفوں کی جگہ ہے، اس لیے جہاں کے حوادث کو عجیب اور بعید نہ سمجھا جاوے تو بے صبری نہ ہوگی، اور چونکہ یہ لوگ نفس عمل صبر میں سب مشترک ہیں، اس لیے اس کا صلہ مشترکہ تو عام رحمت ہے جو نفس صبر پر معود ہے، اور چونکہ مقدار اور شان اور خصوصیت ہر صابر کے صبر کی جدا ہے، اس لیے ان خصوصیات کا صلہ جدا جدا خاص عنایتوں سے ہوگا جو ان خاص خصوصیات پر معود ہیں۔ جیسے دنیا میں مواقع انعام پر دعوت طعام تو عام ہوتی ہے، پھر روپے اور جوڑے ہر ایک کو علی قدر الحیثیت والخدمت دیے جاتے ہیں۔ مصیبت میں انا للہ کو سمجھ کر پڑھا جائے تو تسکین قلب کا بہترین علاج ہے۔ صابرین کی طرف نسبت کر کے جو یہ فرمایا ہے کہ وہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہا کرتے ہیں، حقیقت میں مقصود اس کی تعلیم سے یہ ہے کہ مصیبت والوں کو ایسا کہنا چاہیے، کیونکہ ایسا کہنے میں ثواب بھی بڑا ہے، اور اگر دل سے سمجھ کر یہ الفاظ کہے جائیں تو غم و رنج کے دور کرنے اور قلب کو تسلی دینے کے معاملے میں بھی اکثیر کا حکم رکھتے ہیں۔ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ بے شک صفا اور مروہ نشانیوں میں سے ہیں اللہ کی، سو جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ تو کچھ گناہ نہیں اس کو کہ طواف کرے ان دونوں میں، اور جو کوئی اپنی خوشی سے کرے کچھ نیکی تو اللہ قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا۔ باب آیات متقدمہ میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ سے دور تک خانہ کعبہ کا مفصل ذکر ہوا۔ جس کے اول میں خانہ کعبہ کے جائے عبادت ہونے کا بیان تھا، اور اس کے آگے دعائے ابراہیمی کی حکایت تھی کہ انہوں نے یہ درخواست کی تھی کہ ہمیں احکام مناسک سکھلا دیے جاویں، اور مناسک میں حج و عمرہ بھی داخل ہے۔ پس بیت اللہ کا معبد ہونا جیسے اس کا قبلہ نماز بنانے سے ظاہر کیا گیا، اسی طرح حج و عمرہ میں بیت اللہ کو مقصد بنا کر اس کی اہمیت کو واضح کیا گیا۔ اب آیت آئندہ میں اس کے مقصد حج و عمرہ بننے کے متعلق ایک مضمون کا بیان ہے، وہ یہ کہ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں مکہ میں ہیں،
حج و عمرہ میں کعبہ کا طواف کر کے ان کے درمیان میں دوڑتے چلتے ہیں جن کو سعی کہتے ہیں. چونکہ زمانے جاہلیت میں بھی یہ سعی ہوتی تھی اور اس وقت صفا و مروہ پر کچھ مورتیاں رکھی تھی، اس لیے بعض مسلمانوں کو شبہ پڑ گیا کہ شاید یہ رسوم جاہلیت سے ہو اور موجب گناہ ہو، اور بعض جاہلیت میں بھی اس کو گناہ سمجھتے تھے. ان کو یہ شبہ ہوا کہ شاید اسلام میں بھی گناہ ہو. اللہ تعالیٰ کو یہ شبہ دفع فرمانا مقصود ہے. پس مضمون سابق میں کعبہ کے قبلہ نماز ہونے پر اعتراض کفار کا دفع کرنا مقصود تھا، اور مضمون لاحق میں کعبہ کے مقصد حج و عمرہ ہونے کے متعلق ایک امر یعنی صفا و مروہ کی سعی پر خود مسلمانوں کے شبے کا ازالہ فرمانا مقصود ہے. یہ وجہ دونوں مضمونوں میں ربط کی ہے. خلاصہ تفصیل، صفا و مروہ کی سعی میں کوئی شبہ نہ کرو، کیونکہ تحقیقاً صفا اور مروہ اور ان کے درمیان میں سعی کرنا من جملہ یادگار دین خداوندی ہیں. تو جو شخص حج کرے بیت اللہ کا یا اس کا عمرہ کرے، اس پر ذرا بھی گناہ نہیں، جیسا تم کو شبہ ہو گیا. ان دونوں کے درمیان سعی کے معروف طریقے کے مطابق آمد و رفت کرنے میں جس کا نام سعی ہے اور گناہ کیا بلکہ ثواب ہوتا ہے، کیونکہ یہ سعی تو شرعاً امر خیر ہے، اور ہمارے یہاں کا ضابطہ ہے کہ جو شخص خوشی سے کوئی امر خیر کرے تو حق تعالیٰ اس کی بڑی قدردانی کرتے ہیں اور اس خیر کرنے والے کی نیت و خلوص خوب جانتے ہیں. بس اس ضابطے کی روح سے سعی کرنے والے کو بمقدار اخلاص ثواب عنایت ہوگا. معارف و مسائل. بعض لغات کی تحقیق. شعائر اللہ، شاعر جمع ہے شعیرہ کی جس کے معنی علامات کے ہیں. شعائر اللہ سے مراد وہ اعمال ہیں جن کو اللہ تعالی نے دین کی علامتیں قرار دیا ہے. حج کے لفظی معنی قصد کرنے کے ہیں، اور اصطلاح قرآن و سنت میں خاص خانہ کعبہ کا قصد کرنے اور وہاں افعال مخصوصہ کے ادا کرنے کو حج کہا جاتا ہے. عمرہ کے لفظی معنی زیارت کے ہیں، اور اصطلاح شرع میں مسجد حرام کی حاضری اور طواف و سعی کو کہا جاتا ہے. صفا و مروہ کے درمیان سعی واجب ہے. حج اور عمرہ اور سعی کا طریقہ فقہ کی کتابوں میں مذکور ہے، اور یہ سعی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت مستحبہ ہے، اور مالک رحمۃ اللہ علیہ اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرض ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے کہ ترک سے ایک بکری ذبح کرنی پڑتی ہے. آیت مذکورہ کے الفاظ سے یہ شبہ نہ کرنا چاہیے کہ اس آیت میں تو صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے کے متعلق صرف اتنا فرمایا گیا ہے کہ وہ گناہ نہیں. اس سے تو زیادہ یہ ثابت ہوا کہ سعی مباحات میں سے ایک مباح ہے. وجہ یہ ہے کہ اس جگہ عنوان لا جناح کا سوال کی مناسبت سے رکھا گیا ہے. سوال اسی کا تھا کہ صفا و مروہ پر بتوں کی مورتیں رکھی تھی، اور اہل جاہلیت انہی کی پوجا پاٹ کے لیے صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے تھے، اس لیے یہ عمل حرام ہونا چاہیے. اس کے جواب میں فرمایا کہ اس میں کوئی گناہ نہیں، چونکہ یہ دراصل سنت ابراہیمی ہے علیہ الصلوۃ والسلام. کسی کے جاہلانہ عمل سے کوئی گناہ نہیں ہو جاتا. یہ فرمانا اس کے واجب ہونے کے منافی نہیں. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك
أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ ہم نے اتارے صاف حکم اور ہدایت کی باتیں بعد اس کے کہ ہم ان کو کھول چکے لوگوں کے واسطے کتاب میں، ان پر لعنت کرتا ہے اللہ اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے، مگر جنہوں نے توبہ کی اور درست کیا اپنے کلام کو اور بیان کر دیا حق بات کو تو ان کو معاف کرتا ہوں اور میں ہوں بڑا معاف کرنے والا نہایت مہربان۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور مر گئے کافر ہی انہی پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں اور لوگوں کی سب کی، ہمیشہ رہیں گے اسی لعنت میں، نہ ہلکا ہوگا ان پر سے عذاب اور نہ ان کو مہلت ملے گی۔ اور اوپر بحث قبلہ کی ضمن میں صاحب قبلہ کی نبوت کے متعلق اہل کتاب کی حق پوشی کا مضمون مذکور تھا۔ اس آیت میں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ الی قولہ لیکتمون الحق، آگے اس مضمون کی تکمیل کے واسطے حق کو چھپانے والوں کی اور کتمان حق پر اصرار کرنے والوں کی وعید اور توبہ کرنے پر وعدہ معافی کا وعدہ ارشاد فرماتے ہیں۔ خلاصہ تفسیر، جو لوگ اخفا کرتے ہیں ان مضامین کا جن کو ہم نے نازل کیا ہے، جو کہ اپنی ذات میں واضح ہیں اور دوسروں کے لیے ہادی ہے، اور اخفا بھی اس حالت کے بعد کہ ہم ان مضامین کو کتاب الہی تورات و انجیل میں نازل فرما کر عام لوگوں پر ظاہر کر چکے ہوں، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت فرماتے ہیں کہ اپنی رحمت خاصہ سے ان کو بعید کر دیتے ہیں، اور دوسرے بتیرے لعنت کرنے والے بھی جن کو اس فعل سے نفرت ہے ان پر لعنت بھیجتے ہیں کہ ان پر بد دعا کرتے ہیں۔ ہاں مگر جو لوگ ان اخفا کرنے والوں نے اپنی حرکت سے توبہ یعنی حق تعالیٰ کے روبرو گزشتہ سے معذرت کرنے اور جو کچھ ان کے اس فعل سے خرابی ہو گئی تھی آئندہ کے لیے اس کی اصلاح کرنے، اور اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے اخفا کیے ہوئے مضامین کو عام طور پر ظاہر کر دیں تاکہ اس سب کو اطلاع ہو جائے اور ان لوگوں کو گمراہ کرنے کا بار نہ رہے، اور اظہار معتبر عند شرع یہ ہے کہ اسلام کو قبول کر لیں، کیونکہ اسلام نہ لانے میں نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عوام پر بھی حق مخفی رہے گا۔ وہ یہی سمجھیں گے کہ اگر نبوت حق ہوتی تو یہ کتاب جاننے والے لوگ کیوں نہ ایمان لاتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہو جاویں، تو ایسے لوگوں کے حال پر میں عنایت سے متوجہ ہو جاتا ہوں اور ان کی خطا معاف کر دیتا ہوں، اور میری تو بکثرت عادت ہے توبہ قبول کر لینا اور مہربانی فرمانا۔ کوئی توبہ کرنے والا ہونا چاہیے، البتہ جو لوگ ان میں سے اسلام نہ لاویں اور اسی حالت غیر اسلام پر مر جاویں، ایسے لوگوں پر وہ لعنت مذکورہ اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں اور آدمیوں کی بھی سب کی ایسے طور پر برسا کرے گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کو اسی لعنت میں رہیں گے۔ حاصل یہ کہ وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل ہوں گے، اور ہمیشہ کا جہنم میں رہنے والا ہمیشہ ہی خدا کی خاص رحمت سے دور بھی رہے گا، اور ہمیشہ ملعون رہنا یہی ہے، اور ہمیشہ کی لعنت کے ساتھ یہ بھی ہے کہ داخل ہونے کے بعد کسی وقت ان پر سے جہنم کا عذاب ہلکا بھی نہ ہونے پاوے گا، اور نہ داخل ہونے کے قبل ان کو کسی میعاد تک مہلت دی جاوے گی، کیونکہ میعاد اس وقت دی جاتی ہے جبکہ مقدمے میں گنجائش ہو، اور گنجائش نہ ہونے پر اول ہی پیشی میں حکم سزا ہو جاتا ہے۔ معارف و مسائل، علم دین کا اظہار اور پھیلانا واجب اور اس کا چھپانا سخت حرام ہے۔ آیت مذکورہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایات بینات نازل کی گئی ہیں ان کو لوگوں سے چھپانا اتنا بڑا جرم عظیم ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت کرتے ہیں اور تمام مخلوق لعنت بھیجتی ہے۔ اس سے چند احکام حاصل ہوئے۔ اول یہ کہ جس
علم کے اظہار اور پھیلانے کی ضرورت ہے، اس کا چھپانا حرام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو شخص دین کے کسی حکم کا علم رکھتا ہے اور اس سے وہ حکم دریافت کیا جائے، اگر وہ اس کو چھپائے گا تو قیامت کے روز اس کے منہ میں اللہ تعالی آگ کا لگام ڈالیں گے۔ حضرات فقہا نے فرمایا کہ یہ وعید اس صورت میں ہے جبکہ اس کے سوا کوئی دوسرا آدمی مسئلہ بیان کرنے والا وہاں موجود نہ ہو، اور اگر دوسرے علماء بھی موجود ہوں تو گنجائش ہے کہ یہ کہہ دے کہ دوسرے علماء سے دریافت کر لو۔ دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ جس کو خود صحیح علم حاصل نہیں اس کو مسائل و احکام بتانے کی جرات نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ علم کو چھپانے کی یہ سخت وعید انہی علوم و مسائل کے متعلق ہے جو قرآن و سنت میں واضح بیان کیے گئے ہیں اور جن کے ظاہر کرنے اور پھیلانے کی ضرورت ہے۔ وہ باریک اور دقیق مسائل جو عوام نہ سمجھ سکیں بلکہ خطرہ ہو کہ وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے، تو ایسے مسائل و احکام کا عوام کے سامنے بیان نہ کرنا ہی بہتر ہے، اور وہ کتمان علم کے حکم میں نہیں ہے۔ آیت مذکورہ میں لفظ